بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹ، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ کیمسٹری کا ہم پڑھ رہے ہیں چیپٹر نمبر 3 اور ہم پڑھ رہے ہیں کہ پیریاڈ ٹیبل کی فارمیشن کیسے ہوئی، کیسے پیریاڈ ٹیبل کو ترتیب دیا گیا، جو جدید پیریاڈ ٹیبل ہے وہ کس طرح سے ترتیب دیا گیا۔ ہم آج پڑھتے ہیں نیولینڈس کے آکٹیوز، یعنی نیولینڈس کے آکٹیو سے کیا مراد ہے۔ 1864 میں برطانیہ کے کیمیاءدان نیولینڈس نے آکٹیوز لا کی صورت میں اپنے مشاہدات پیش کیے۔ 1864 میں برطانیہ کے کیمیاءدان نیولینڈ نے آکٹیو لا کی صورت میں اپنے مشاہدات پیش کیے۔ اس نے مشاہدہ کیا کہ اگر ایلیمنٹس کو ان کے بڑھتے ہوئے اٹامک ماس کے حساب سے ترتیب دیا جائے تو آکٹیو کے 8ویں ایلیمنٹ کی کیمیائی خصوصیات اس آکٹیو کے پہلے ایلیمنٹ کے ساتھ ملتی ہیں۔ اس نے ان کا موازنہ موسیقی کے سروں سے کیا۔ تو یہ تھے نیولینڈس کے آکٹیو۔ نیولینڈس نے کیا کیا، اس نے آکٹیو لا کی صورت میں اپنے مشاہدات پیش کیے۔ اس نے جو مشاہدہ کیا وہ یہ تھا کہ اس نے کہا کہ اگر ایلیمنٹ کو ان کے بڑھتے ہوئے اٹامک ماس کے حساب سے ترتیب دیا جائے تو آکٹیو کے 8ویں ایلیمنٹ کی کیمیائی خصوصیات اس آکٹیو کے پہلے ایلیمنٹ کے ساتھ ملتی ہیں۔ اور آکٹیو کا مطلب ہے 8 ایلیمنٹ کا گروپ۔ 8 ایلیمنٹ کے جو گروپ ہیں اس کو آکٹیو کہتے ہیں، یعنی ایک گروپ ہے ایلیمنٹس کا، اس میں 8 ایلیمنٹس ہیں۔ تو جو ایک آکٹیو ہے اس میں اس نے یہ دیکھا کہ اگر اس آکٹیو میں ایلیمنٹ کو بڑھتے ہوئے اٹامک ماس کے حساب سے ترتیب دیا جائے تو 8ویں ایلیمنٹ کی کیمیائی خصوصیات پہلے ایلیمنٹ کی خصوصیات کے ساتھ ملتی ہیں۔ تو یہ اس نے مشاہدہ کیا تھا کہ جو 8ویں ایلیمنٹ کی خصوصیات ہیں وہ اسی آکٹیو کے پہلے ایلیمنٹ کے ساتھ ملتی ہیں۔ اس نے اس کا موازنہ موسیقی کے سروں سے کیا۔ تو یہ تھے نیولینڈس کے آکٹیو۔ تو نیولینڈس کے آکٹیو کی خامی کیا تھی، یہ ہم پڑھتے ہیں۔ نیولینڈس کے آکٹیو کی خامی کیا تھی۔ نیولینڈس کے اس کام کو کوئی خاصی پذیرائی نہ ملی کیونکہ اس میں دریافت نہ ہونے والے ایلیمنٹ کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی۔ اس وقت تک جو ایلیمنٹ دریافت نہیں ہوئے تھے ان کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی۔ اس وقت تک نوبل گیسز بھی دریافت نہیں ہوئی تھی۔ تو یہ تھے نیولینڈس کے آکٹیو کی خامی، کیونکہ اس نے جو دریافت نہ ہونے والے ایلیمنٹس ہیں ان کے لیے کوئی بھی جگہ نہیں چھوڑی تھی۔ تو اس وجہ سے جو سائنسدان تھے انہوں نے نیولینڈس کے آکٹیو کی جو کاوش تھی اس کو قبول نہیں کیا، اس کو پھر انہوں نے ریجیکٹ کر دیا، جس کی وجہ سے نیولینڈس کے جو آکٹیو تھے وہ کامیاب نہ ہو سکے، کیونکہ اس نے دریافت نہ ہونے والے جو ایلیمنٹس ہیں جو ابھی تک دریافت نہیں ہوئے تھے ان کے لیے جگہ نہیں چھوڑی تھی۔ تو اس وقت نوبل گیسز بھی دریافت نہیں ہوئی تھی۔ تو یہ تھے نیولینڈس کے جو آکٹیو ہیں ان کی خامی۔ تو یہ بھی پیپر میں آتا ہے کہ نیولینڈس کی آکٹیو کی خامی کیا تھی۔ تو یہ بھی آپ نے اچھی طرح سے اس کو سمجھ لینا ہے کہ اس وقت اس نیولینڈس کے جو آکٹیو تھے ان میں خامی یہ تھی کہ اس نے دریافت نہ ہونے والے جو ایلیمنٹس ہیں ان کے لیے جگہ نہیں چھوڑی تھی۔ تو اس وقت نوبل گیسز بھی دریافت نہیں ہوئی تھیں۔ تو یہ تھے نیولینڈس کے آکٹیو اور نیولینڈس کی آکٹیوز کی خامی۔ اب ہم پڑھتے ہیں مینڈلیف کا پیریاڈک ٹیبل۔ تو مینڈلیف بھی اس نے بھی تھوڑی سی کاوش کی ہے اپنے پیریاڈک ٹیبل کو بنانے کے لیے۔ مینڈلیف کا پیریاڈک ٹیبل کیا ہے، یہ ہمارا سوال ہے۔ مینڈلیف کا پیریاڈک ٹیبل کیا ہے؟ روس کے کیمیاءدان مینڈلیف نے اس وقت تک دریافت شدہ 63 ایلیمنٹ کو افقی قطاروں میں بڑھتے ہوئے اٹامک ماسز کے لحاظ سے ترتیب دیا۔ اس طرح ایک جیسی خصوصیات رکھنے والے ایلیمنٹس ایک ہی عمودی کالم میں آ گئے۔ ایلیمنٹس کی اس ترتیب کو پیریاڈک ٹیبل کا نام دیا گیا۔ روس کے کیمیاءدان مینڈلیف نے کیا کیا، اس وقت تک 63 ایلیمنٹ جو دریافت ہو چکے تھے ان کو افقی قطاروں میں بڑھتے ہوئے اٹامک ماسز کے حساب سے ترتیب دیا۔ اس طرح ایک جیسی خصوصیات رکھنے والے ایلیمنٹس ایک ہی عمودی کالم میں آ گئے۔ ایلیمنٹس کی اس ترتیب کو پیریاڈک ٹیبل کا نام دیا گیا۔ تو یہ تھا مینڈلیف کا پیریاڈک ٹیبل۔ مینڈلیف نے، یہ روس کا کیمیاءدان تھا، اس نے کیا کیا، اس وقت دریافت شدہ 63 ایلیمنٹس کو افقی قطاروں میں بڑھتے ہوئے اٹامک ماس کے لحاظ سے جب ترتیب دیا تو اس نے دیکھا کہ ایک جیسی خصوصیات رکھنے والے ایلیمنٹس وہ ایک ہی عمودی کالم میں آ گئے۔ ایلیمنٹس کی اس ترتیب کو پیریاڈک ٹیبل کا نام دیا گیا۔ دوسرا سوال ہمارا یہ ہے کہ مینڈلیف کا پیریاڈک لا کیا ہے۔ مینڈلیف کا پیریاڈک لا، یہ بہت مشہور سوال ہے، پیپر میں آ جاتا ہے۔ مینڈلیف کا پیریاڈک لا کیا ہے؟ اس نے اپنے کام کے نتائج کو پیریاڈک لا کی شکل میں اس طرح بیان کیا۔ مینڈلیف نے اپنے کام کو پیریاڈک لا کی شکل میں اس طرح بیان کیا کہ ایلیمنٹ کی خصوصیات ان کے اٹامک ماسز کے پیریاڈک فنکشنز ہیں۔ ایلیمنٹس کی خصوصیات ان کے اٹامک ماسز کے پیریاڈک فنکشن ہیں۔ یہ تھا مینڈلیف کا پیریاڈک لا۔
اب ہمارا سوال یہ ہے کہ مین لیف کے پریار ٹیبل کے نقائص کیا ہیں، یا مین لیف کے پریار ٹیبل کے نقائص کیا تھے جس کی وجہ سے مین لیف کا جو پریار ٹیبل ہے اس کو بھی قابل قبول قرار نہیں دیا گیا۔ مین لیف کے پریار ٹیبل میں بھی نقائص تھے۔ اگرچہ مین لیف کا پریار ٹیبل ایلیمنٹس کو ترتیب دینے کی پہلی کامیاب کوشش تھی، مگر اس میں کچھ نقائص موجود تھے۔ اگرچہ مین لیف کا پریار ٹیبل ایلیمنٹس کو ترتیب دینے کی پہلی کامیاب کوشش تھی، مگر اس میں بھی کچھ نقائص کیا تھے، موجود تھے۔ وہ جو نقائص ہیں وہ یہ تھے کہ مین لیف کے پریار ٹیبل میں آئسوٹوپس کی پوزیشن کے بارے میں وضاحت نہ کر سکنے اور بعض ایلیمنٹس کی بلحاظ اٹامک ماسز غلط ترتیب کی وجہ سے یہ تجویز کیا گیا کہ ایلیمنٹس کو بلحاظ اٹامک ماس سے ترتیب نہیں دیا جا سکتا۔ تو یہ تھے مین لیف کے پریار ٹیبل کے نقائص۔ مین لیف کے پریار ٹیبل میں آئسوٹوپس کی پوزیشن کے بارے میں وضاحت نہ کر سکنے اور بعض ایلیمنٹس کی بلحاظ اٹامک ماسز غلط ترتیب کی وجہ سے یہ تجویز کیا گیا کہ ایلیمنٹس کو بلحاظ اٹامک ماس سے ترتیب نہیں دیا جا سکتا۔ تو یہ تھے مین لیف کے پریار ٹیبل کے نقائص۔ ان نقائص کی وجہ سے مین لیف کا جو پریار ٹیبل تھا اس کو بھی قابل قبول قرار نہیں دیا گیا، اور پھر اس کے بعد جدید پریار ٹیبل کو ترتیب دیا گیا۔ وہ ہم انشاءاللہ نیکسٹ آنے والی ویڈیو میں جدید پریار ٹیبل کے بارے میں پڑھیں گے۔ امید ہے کہ جو اب ہم نے دو پریار ٹیبلز پڑھے ہیں وہ آپ کو سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ ہم نے نیو لینڈس کی آکٹیو پڑھے اور مین لیف کا پریار ٹیبل پڑھا، اور پھر ہم نے نیو لینڈس کی آکٹیو کی خامیاں پڑھی اور مین لیف کے پریار ٹیبل کی بھی جو خامی تھی وہ پڑھی ہے۔ ہم نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ جدید پریار ٹیبل کے بارے میں پڑھیں گے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ جو بھی نئی ویڈیو بنے وہ آپ تک پہنچتی رہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔